السلام علیکم. آج بروز بدھ 10 جنوری. RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. قطر اور پاک فضائیہ کی مشترکہ فضائی مشق زلزال جاری. پاکستانی J-10C جنگی طیارے کی پہلی شرکت. پیچیدہ فضائی مشق کا مقصد چیلنجز سے نمٹنے کی تیاری ہے. پاک بحریہ کے زیر اہتمام سی گارڈ مشق کا انعقاد. مشق کا مقصد مختلف حکومتی اداروں اور ماہی گیروں کے ساتھ مل کر میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے. دسمبر میں بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں اضافہ. سالانہ بنیاد پر 13.4% کا اضافہ ہوا. حکومت کا 400 ارب روپے کے اسلامک بانڈز اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے فروخت کرنے کا فیصلہ. موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. ہیلتھ سیکیورٹی سے متعلق اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنا ہوگا. وزیر اعظم کا ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ سے خطاب. کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری. پیپلز بس سروس کے بیڑے میں مزید 30 بسوں کا اضافہ. غزہ میں شدید بمباری. مزید 249 افراد شہید، متعدد زخمی. رفح میں حملے سے بڑی تعداد میں بچے شہید ہو گئے. قومی ہاکی کھیل کی غربت پر حکومت کو ترس آ ہی گیا. پیرس اولمپک کوالیفائر راؤنڈ میں شرکت کے لیے 6 کروڑ 25 لاکھ روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. قطر اور پاک فضائیہ کی مشترکہ فضائی مشق زلزال میں پاک فضائیہ کے جنگی طیارے J-10C میں پہلی مرتبہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. قطر میں جاری اہم فضائی مشق زلزال میں دونوں ملکوں کی فضائیہ اور لڑاکا طیارے شریک ہیں. مشق کا مقصد جدید حربی چیلنجز سے نمٹنا اور نئی ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کرنا ہے. انتہائی پیچیدہ مشق دونوں ملکوں کے قریبی دفاعی تعلقات کا اظہار ہے. قطر امیری ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس نے خطے کے امن اور استحکام کے لیے اس مشق کا آغاز 2020 میں کیا تھا. دوسری زلزال مشق میں پاک فضائیہ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ J-10C جنگی طیارہ پہلی مرتبہ اپنی مہارت کا اظہار کر رہا ہے. یہ مشق فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے پاک فضائیہ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے. پاک فوج بحری مشق سی گارڈ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد. مشق کا مقصد پاک بحریہ اور دیگر حکومتی اداروں میں تعاون کو فروغ دینا ہے. پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل راجہ رب نواز تھے. تقریب میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، اینٹی نارکوٹکس فورس، کراچی پورٹ ٹرسٹ، PMSA اور پاکستان کوسٹ گارڈ سمیت دیگر سرکاری اداروں اور ماہی گیروں کے نمائندے شریک ہوئے، جبکہ میڈیا کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. ڈائریکٹر JMICC کمانڈر طاہر نے مشق سی گارڈ سے متعلق کہا کہ اس کا مقصد سمندری دفاع میں جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوارڈینیشن کی بڑی اہمیت ہے. جبکہ مہمان خصوصی وائس ایڈمرل راجہ رب نواز نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی خدمات قابل تعریف ہیں. مشق سے میری ٹائم سیکیورٹی کو مزید بہتر بنایا جائے گا. سیکیورٹی سے متعلق روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے گی. پاک بحریہ میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنا رہی ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے دسمبر میں بھیجی گئی ترسیلات زر سالانہ بنیادوں پر 13.4% اضافے کے بعد 2 ارب 38 کروڑ 15 لاکھ ڈالر تک جا پہنچی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ترسیلات زر نومبر 2023 کے مقابلے میں 5.4% بڑھی. ملک کو دسمبر 2022 میں 2.1 ارب ڈالر اور گزشتہ مہینے 2 ارب 25 کروڑ 85 لاکھ ڈالر موصول ہوئے تھے. مرکزی بینک کے مطابق دسمبر 2023 میں سب سے زیادہ 57 کروڑ 76 لاکھ ڈالر کی ترسیلات زر سعودی عرب سے موصول ہوئی. UAE سے 41 کروڑ 92 لاکھ ڈالر، برطانیہ سے 36 کروڑ 80 لاکھ ڈالر اور امریکہ سے 26 کروڑ 39 لاکھ ڈالر موصول ہوئے.
ملکی معیشت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات 400 ارب روپے کے بانڈز اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے نیلام کیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ کے مطابق اسلامک بانڈز کو 3 مرحلوں میں فروخت کیا جائے گا۔ 100 ارب روپے مالیت کے اسلامک بانڈز 1 سال کی مدت کے لیے نیلام ہوں گے، جبکہ 150 روپے مالیت کے 2 بانڈز 3 اور 5 سال کی مدت کے لیے ہوں گے۔ 1 سال والے بانڈز پر منافع فکس ہوگا، جبکہ 3 اور 5 سال کے لیے نیلام کیے جانے والے بانڈز کا شرح منافع فلوٹنگ ہوگا۔ یہ بانڈز 24 جنوری، 21 فروری اور 20 مارچ کو نیلام کیے جائیں گے۔ عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پہلے عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ تمام مندوبین کو شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our commitment should extend to establish global frameworks that facilitate information sharing, joint research, and collaborative strategies for an effective response during emergencies. The call for a sufficiently funded, widely supported country medium-term roadmap, as highlighted in the International Health Regulation Core Capacities Evaluation, resonates globally. We must invest in open, transparent, and multi-sectoral process to strengthen buy-in and commitment at all levels. Beyond national strategies, we need to explore mechanisms for global funding that can support nations in need, ensuring that no one is left behind in our pursuit of health security. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں صحت کے مسائل کا حل ضروری ہے۔ وبائی امراض کے تدارک کے لیے مضبوط اقدامات وقت کی ضرورت ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ ہیلتھ سسٹم کو وقت کے ساتھ مضبوط بنانا ہوگا۔ علاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ مشترکہ تحقیق سے وبائی امراض کے علاج کا طریقہ کار تلاش کرنا ہوگا۔ نظام صحت کی بہتری کے لیے مانیٹرنگ بہت ضروری ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، پیپلز بس سروس کے بیڑے میں مزید 30 بسیں شامل کر لی گئیں، جو آج سے شہر قائد کی سڑکوں پر چلیں گی۔ مزار قائد پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا کہ شہر میں بسوں کا اضافہ ہونا خوش آئند ہے۔ پیپلز بس سروس کی افتتاحی تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے علاوہ میئر کراچی مرتضی وہاب، وزیر اطلاعات احمد شاہ اور صوبائی وزیر داخلہ حارث نواز نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ شہر میں بسوں کا اضافہ ہونا خوش آئند ہے۔ گرین لائن منصوبے کی تکمیل سے متعلق وفاق کو خط لکھ دیا ہے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے 2 ارب ڈالر کا قرضہ رول اوور کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ محکمہ خزانہ کے ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات نے 3% کی شرح سے 2 ارب ڈالر پاکستانی بینک میں ڈپازٹ کروائے تھے، جس کی مدت 17 جنوری کو پوری ہو رہی ہے، جبکہ دوسرا 1 ارب ڈالر کا قرض 6.5% کی شرح پر لیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے امیر کو قرض رول اوور کرنے کے لیے خط تحریر کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خزانہ چین سے قرضے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق چین سے رعایتی شرح پر 60 کروڑ ڈالر کا قرضہ لینے کے لیے چینی آئی پی پیز کی زیر التوا ادائیگیوں کو یقینی بنایا جائے۔ تاہم وزارت خزانہ کا موقف ہے کہ کسی شرط کے بغیر 60 کروڑ ڈالر کا قرض حاصل کریں گے۔ زیر التوا ادائیگیوں کا مسئلہ باہمی مشاورت سے طے کر لیا جائے گا۔ یہاں وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔